أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ کرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اپنی ضرورت کی اس مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرے، یتیموں اور مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں پر اور غلاموں کی آزادی کے اندر مال خرچ کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو انہوں نے وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کریں، والصابرین فی البأساء، اور جب سختی ہو، تکلیف ہو اور لڑائی کا وقت ہو اس وقت صبر کریں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی، بڑی اہم آیت ہے۔ یہ کل کے سبق میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا دوسرا آدھا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یوں سمجھیں کہ دوسرے آدھے حصے کا سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے یہ والی آیت۔ یہ والی آیت جو ہے سورہ بقرہ کا جو سیکنڈ حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے، اس کا خلاصہ ہے اس آیت کے اندر۔ گویا کہ اللہ پاک جل شانہ نے پورا دین اس کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، جو پچھلا حصہ تھا نا سورۃ بقرہ کا، اس کے اندر بات کا خطاب جو تھا وہ منکرین کے لیے تھا۔ شروع میں جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا، اللہ پاک جل شانہ نے جو اپنا خلیفہ ہونا انسان کا بیان کیا، اور اسی طرح ماننے والے نہ ماننے والے جو ہے فرقے ہیں ان کا ذکر کیا اللہ پاک نے، پھر توحید اور رسالت کو ثابت کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا سلسلہ چل پڑا دوسرے پارے سے، اور پھر آگے چل کر صفا مروہ کا ذکر ہے، صبر کرنے کی تلقین کی، پھر ان فی خلق السماوات، اس رکوع سے یعنی یہاں سے 2 رکوع پیچھے سے اللہ پاک جل شانہ نے توحید کو بیان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، پھر اس کے دلائل، اصول و فروع کے اعتبار سے سارے کے سارے اس کے دلائل بیان کیے جو منکرین توحید تھے ان کا رد کیا۔ یہ پچھلی صورت کا خلاصہ تھا۔ اب یہاں سے اگلی آدھی صورت کا خلاصہ پہلے ایک ایپ میں بیان کیا، پھر تفصیلاً ان کا الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ پھر جو ہے ابھی یہاں سے لیس البر سے یعنی بر نیکی کو کہتے ہیں، تو اس آیت کے اندر گویا کہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ نیکی کے دروازے ہیں، ابواب البر کہہ لیں، ابواب الخیر کہہ لیں، نیکی کے دروازے ہیں، ابواب الخیر۔ اس آیت کے اندر سارے کے سارے ابواب الخیر بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 177 ہے سورۃ بقرہ کی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا گویا کہ خلاصہ بیان کر دیا گیا اس آیت کے اندر۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر قصاص کا ذکر ہے، پھر وصیت کا ذکر ہے، پھر روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، پھر جہاد کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حیض کے احکام ہے، طلاق اور نکاح کے احکام ہیں، وصیت کے احکام سارے کے سارے، پھر آخر میں جا کر قرضہ دینا ہے اس کے لکھ پڑھ کرنی ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کے احکام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سود کی حرمت کا بیان ہے، اور پھر آخر میں جا کر بالکل اللہ پاک جل شانہ نے مغفرت کی آیات پر جو ہے اس کو ختم کیا، اس سورۃ بقرہ کو۔ بڑی خوبصورت اور پیاری ترتیب، قرآن ہے نا، سبحان اللہ، تو بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری ترتیب جو ہے یہاں پر اللہ پاک جل شانہ نے رکھی اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، بشرطے کہ بندے اس کو سمجھے بھی صحیح۔ تب ہم اس آیت کو، اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف کرو، چونکہ جب تحویل قبلہ ہوا تو یہ بحث چھڑ گئی
اب منافقین بھی یہی تذکرہ کر رہے ہیں، یہودی بھی یہی تذکرہ کر رہے ہیں، اور بعض مسلمان بیچارے وہ اس کا جواب دینے کی کوشش، سب اسی بحث کے اندر لگے ہوں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ تم نے سب سے بڑی نیکی یہی سمجھ لی ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو، ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو، یہی سب سے بڑی نیکی ہے کیا؟ اور کوئی نیکی نہیں تمہیں ملتی، صرف اسی کو نیکی سمجھا ہوا، اسی کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہو اپنا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، بہت سی فضول باتوں کے اندر ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، بس بات ہوگی اس کے اوپر اتنا ٹائم ضائع کرنا۔ اب موجودہ زمانے میں صورتحال یہی ہے کہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کو کوریدا جا رہا ہے، اس کو بحث کی جا رہی ہے کہ لفظ کو لے کر۔ ایسی مثالیں ماضی میں بھی ملتی ہیں، ایسی حماقت کی مسلمانوں کی۔ اب اندلس کا سقوط اندلس ہو رہا ہے، اسپین جو ہے مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، بڑی جد و جہد سے جو ہے اس کو حاصل کیا، قربانیوں سے حاصل کیا، 800 سال حکومت کی۔ پھر جب سقوط اندلس ہوا تو کیا تھا؟ جامع مسجد قرطبہ کے دروازے کے اوپر اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا یا سفید تھا، اور دو مناظر آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، اور لاکھوں کا مجمع جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ سن رہا تھا۔ تو کتنی فضول چیزوں میں ہم وقت گزارتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ صرف اسی کو نیکی سمجھ لی ہے، اسی پہ سارا ٹائم لگا رہے ہو، زور لگا رہے ہو، صلاحیت لگا رہے ہو کہ مشرق مغرب، اس سے یہ بتا دیا کہ جہد کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے اگر ہم بیت اللہ کی طرف منہ کریں تو اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، ہاں اللہ کا حکم ہے اس لیے عبادت۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اصل اللہ کی اطاعت ہے، اصل اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے اصل اللہ کی اطاعت کو سمجھو۔ اللہ کا حکم تھا کہ پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھو، ادھر پڑھتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ 16-17 مہینے جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ پھر قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پھر ادھر پڑھتے رہے۔ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب، یہ تو ساری جہتیں، جہت ہونے میں سارے برابر ہیں، سمت ہونے میں سارے برابر ہیں، ساری اللہ کی مخلوق ہیں۔ بس یہ بیت اللہ کو جو فوقیت ملی ہے، جو اس کو عظمت ملی ہے، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، بزرگی والا گھر ہے، عظمتوں والا گھر ہے۔ ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں کیوں ملی ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ سب سے پہلے روئے زمین پر جو اللہ کا گھر بنایا گیا، آدم علیہ السلام نے بنایا، وہ یہی بیت اللہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ فرمانے سے تم نے اسی کو نیکی سمجھ لیا، صرف یہی نیکی نہیں ہے، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے۔ پہلے دیکھیے عقیدے کو بیان کیا، اب عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نیکی، نیک بننے والے بندے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ پرہیزگار کا، متقی کا، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ اپنے حقوق بیان کیے اور عقیدہ بیان کیا۔ آگے اعمال بیان ہو رہا ہے۔ اعمال میں پہلے حقوق العباد کو بیان کیا۔ دیکھیں حقوق العباد کی اہمیت کی وجہ سے فرمایا کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى، اپنی محبت کی مال خود کو بڑا پسند ہے، دل نہیں کرتا خرچ کرنے کو، کنجوسی اندر میں جو ہے وہ پل رہی ہے، کیوں میں نے اتنی محنتوں سے کمایا، کیوں خرچ کروں، بڑی محبت ہے مال سے۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ وہ آت المال علی حبہ، اپنی محبت کے باوجود مال جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، والیتامیٰ، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرنا، مال خرچ کرنا۔ اور فرمایا کہ والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو دینا، جو گھر آیا ہے سائل دروازے سے واپس نہ جائے، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے کے اندر۔ اب غلام تو نہیں ہے، اب کوئی مقروض ہے، اس کا قرضے کی ادائیگی کروا دی جائے، بیچارے کی جان چھوٹ جائے، وہ گویا کہ یوں سمجھے پھنسا ہوا، بس اوقات کو بندہ جیل میں ہوتا ہے، اس کے اوپر جج جرمانہ لگا دیتے ہیں، وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا، اس کو آزادی دلوانا یہ اللہ پاک کا حکم ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اب یہاں پر یہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم کیا گیا ہے، آت الزکوٰۃ، اب پہلے حالانکہ مال کو خرچ کرنے کا ہوگا، آت المال علی حبہ وہ بھی بیان کیا گیا، اب زکوٰۃ کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ اس لیے یہ بتانا مقصود ہے کہ مال صرف زکوٰۃ ہی نہیں دینی، اور بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں، ایسے مصارف ہیں جہاں پر مال خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو صرف مستحقین کو دی جائے گی، زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ دی جائے گی، اور زکوٰۃ نصاب کے مطابق ایک محدود جو ہے معین مقدار دی جائے گی۔
اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر مال خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی بھوکا مر رہا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے اس پر مال خرچ کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے. ایسی جگہ جہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، پانی پینے سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، وہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے. جہاں لوگوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے وہاں مدرسہ بنوا دیا، مال خرچ کرنا چاہیے. اور بھی مال کے بہت سے مصارف ہیں، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے الگ سے اس کو ذکر کر دیا زکوٰۃ کو. وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیکی یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرو. جو وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی بہت عام ہو گیا، اور اس کو مرض، اس کو جو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، بہت عام ہو گئی ہے. اور وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنا مشقت کے اندر، تکلیف کے اندر اور جنگ کے اندر، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، صبر کرنا. جو لوگ یہ سارے کے سارے کام کریں گے، عقیدہ بھی درست رکھیں گے اور اللہ کے حقوق ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بندوں کے حقوق ادا کریں گے، وعدوں کو پورا کریں گے اور جو ہے صبر کریں گے. فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں. اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اللہ پاک ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرمائے. اس وقت علم بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، لیکن تقوی والے بہت پہلے ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں تھے، اب لاکھوں میں بھی نہیں مل رہے، کروڑوں میں جا کر ایک متقی ملتا ہے. مسلمان اربوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں میں چند متقی ہوتے ہیں جو تقوی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرمائے. 177 نمبر آیت ہماری ختم ہوئی ہے.